اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ میسیج ہمارے بچوں تک، ہمارے یوتھ تک پہنچایا جائے، بہت امپورٹنٹ، دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے۔ آج لیسن نمبر 105 ہے۔ آج ہم ایک رشتے کی بات کریں گے جو بہت اہم ہے، اور اس کا ذکر بہت ضروری ہے، کیونکہ طلاق کا ریشیو اتنا بڑھتا جا رہا ہے، جھگڑے اتنے ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں آج دنیا میں، خاص کر یورپ وغیرہ میں تو ہر آئے دن طلاق، پھر بھی ہندوستان و پاکستان میں تھوڑا سا اتنا زیادہ جو ہے نا نہیں ہے یہ چیز، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے بہتر جانا کہ اس ٹاپک کو جو ہے نا بہت مختصر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ خداوند عالم نے اس کائنات کو جو بنایا، اور اس میں جب بنی نوع انسانیت کو بھیجنا چاہا تو انسانیت کی سب سے پہلے رشتے کو جو اللہ نے بھیجا وہ ہے خاوند اور بیوی کا، ہسبینڈ اینڈ وائف۔ یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ اللہ نے اس کو سب سے پہلے اس رشتے کو پیدا کیا۔ ماں باپ کا رشتہ نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ نہیں بنایا، سب سے پہلے شوہر اور بیوی کو بنایا۔ اس سے آپ اس رشتے کی اہمیت سمجھیے گا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، اتنا اہم رشتہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اسی رشتے کو بنایا۔ بھائی بھائی کا رشتہ نہیں بنایا، باپ بیٹے کا رشتہ نہیں بنایا، ماں بیٹی کا رشتہ نہیں بنایا، شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ اچھا، اس رشتے، یہ سب سے پہلا رشتہ بھی یہی ہے اور سب سے آخری رشتہ بھی یہی ہے۔ پہلا اس حساب سے کہ شوہر اور بیوی جب ایک دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد ایک ہو گئے، اس کے بعد رشتے آگے بڑھے۔ آدم و حوا آئے تھے نا، پھر بھائی بھائی کا رشتہ بنا، بھائی بہن کا رشتہ بنا، باپ بیٹے کا رشتہ بنا، ماں بیٹی کا رشتہ بنا۔ یہ سارے رشتے جو بنے یہ بعد میں آئے، سب سے پہلے شوہر اور بیوی آئے، اور سب سے آخر بھی یہی رہیں گے۔ دیکھیے، شادی ہو جاتی ہے، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ شادی ہونے کے بعد بچے ہوتے ہیں، بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، اور بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ رشتے جب بڑے ہوتے ہیں، بیٹا بڑا ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، بیٹی بڑی ہوئی، اس کی شادی ہو گئی، تو بیٹیاں شادی ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، اکثر و بیشتر بیٹے بھی شادی ہو کے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پھر تنہائی کا رشتہ یہی رہتا ہے، خاوند اور بیوی کا رشتہ، حتیٰ کہ جنت میں بھی سب ساتھ رہیں گے، لیکن میاں اور بیوی ہی ایک محل میں رہیں گے۔ اتنا اہم رشتہ ہے یہ۔ اسی وجہ سے اس رشتے کی بڑی اہمیت ہے۔ اہمیت اس وجہ سے، اگر اہمیت نہ ہوتی تو سب سے پہلے اللہ اس کو نہیں پیدا کرتا، اور سب سے آخر بھی یہی نہیں رکھتا۔ لیکن اتنا ہی نازک رشتہ یہ ہے، نزاکت میں اس سے نازک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ نازک نہیں ہے، ماں بیٹی کا رشتہ نازک نہیں ہے، باپ بیٹی کا رشتہ نازک نہیں ہے، بھائی بھائی کا رشتہ نازک نہیں ہے، لیکن میاں اور بیوی کا رشتہ اتنا نازک ہے، چند بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی رشتے نہیں ٹوٹتے۔ بھائی بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا،
باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بھلے سے بھائی بھائی لڑ کے الگ ہو جائیں لیکن رہیں گے بھائی ہی، لیکن جہاں طلاق ہو گئی تو پھر شوہر الگ بیوی الگ، شوہر کسی اور سے شادی کر لیتا ہے، بیوی کسی اور کی ہو جاتی ہے۔ تو جتنا اہم رشتہ یہ ہے اتنا ہی نازک رشتہ بھی یہی ہے۔ اور ایک چیز کی طرف میں آپ کو توجہ دلا دوں، اللہ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی قرار نہیں دیا۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا تو کہتا بھی رہا، کئی آیتیں آئی ہیں، یہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا، یہ ہماری بڑی نشانی ہے، ہم نے زمینوں کو پیدا کیا، یہ ہماری بڑی نشانی ہے، ہم نے پانی کو پیدا کیا، یہ بہت بڑی نشانی ہے، ہم نے ہواؤں کو پیدا کیا، وہ بڑی نشانی ہے، ہم نے بادلوں کو خلق کیا، وہ ہماری بڑی نشانی ہے، اس میں کڑک اور گرج ہم نے پیدا کی ہے، ہماری بڑی نشانی ہے۔ لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے باپ بیٹے کو پیدا کیا، یہ ہماری بڑی نشانی ہے، بھائی بھائی کو پیدا کیا، بڑی نشانی ہے۔ لیکن میاں بیوی کے رشتے کی بات اللہ نے جب کی، قرآن کی وہ آیت کو یاد کیجیے، کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک آیات لقوم یتفکرون۔ ہم خدا نے اپنے نشانیوں میں سے اس نشانی کو بہت بڑا قرار دیا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لتسکنوا، تاکہ تمہیں سکون ملے، اور اس کے بعد کہا مودۃ، اور ایک دوسرے سے تم محبت کرو، ورحمہ، اور ایک دوسرے کی غمخواری کرو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ اور یہ کس کے لیے آیات ہے؟ یہ موٹے دماغوں کے لیے نہیں ہے، لقوم یتفکرون، جو فکر کرنے والی قوم ہے ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ سب سے بڑا رشتہ جو دنیا میں ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ۔ احترام کے لیے ماں باپ کے رشتے سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے، محبت کے لیے اولاد کے رشتے سے زیادہ کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن سارے رشتوں سے جو اہم رشتہ ہے وہ میاں اور بیوی کا، کیونکہ یہی بنیاد ہے گھر کی۔ اگر یہ ڈسٹرب ہو گیا تو سارا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا، سارا معاشرہ ڈسٹرب ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا، نفرتیں بڑھ جائے گی، پھر باپ بیٹے کا نہیں رہے گا، بیٹا ماں کا نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس رشتے کی اہمیت کو جانو، اس رشتے کا احترام کرنا سیکھو۔ یہ رشتہ انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ ہے۔ طلاق ایک بہت بری بلا کا نام ہے۔ اسلام میں طلاق کو پسند نہیں کیا گیا۔ نکاح کرنا آسان ہے، طلاق مشکل اسی لیے رکھا گیا ہمارے شیعوں میں۔ طلاق 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 کہنے سے ہمارے ہاں طلاق نہیں ہو جاتی، ہمارے ہاں باقاعدہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، پھر انہیں موقع دیا جاتا ہے، پھر ایک ساتھ رہو، پھر اتنے دنوں کے بعد آؤ، پھر کاؤنسلنگ ہوگی، پھر جا کے کہیں طلاق ہوتی ہے یا خلا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس رشتے کا احترام کریں۔ اگر اپنے امام زمانہ کو راضی رکھنا ہو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے، اسے سکون دے، اسے محبت دے، اس کی غمخوار بنے۔ یہ نہیں کہ خوشیوں میں ساتھ ہو تو یہ رشتہ قائم رہے، غم میں بھی اتنے ہی ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے۔ باعثی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے میں اس رشتے کا احترام باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق زہرا و بیہا بالوہا بنوہا، جو شوہر و بیوی ہے ان کے درمیان میں محبت پیدا کر، انڈرسٹینڈنگ پیدا کر، تاکہ بچے کے گروتھ پہ کوئی اثر نہ پڑے، بچوں کے ماحول پہ اثر نہ پڑے، اور ہمیں سچا امام زمانہ کا چاہنے والا بنا دے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔